پہلی امتوں کو اللہ گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا تھا، اس امت کے لیے سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں فیصلہ ہو کہ ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے، ساری مخلوق ایک میدان میں جمع ہو جائے، اپنی اپنی زبان میں مانگنا شروع کر دے، اپنی اپنی زبان میں۔ اس میں یہ کیڑے مکوڑے تک شامل ہیں، خشکی طری کی مخلوق تک شامل ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ساری مخلوق مجھ سے مانگنا شروع کر دے، میں سب کو دیتا جاؤں، سب کو دیتا جاؤں، اور آخر میں کوئی بھی نہ بچے۔ تو میرے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی سمندر کے اندر سوئی اگر ڈبوئی جائے، جب اس کو نکالا جائے، جتنا کہ پانی اس کے ساتھ لگے گا اتنی کی میرے خزانے میں کمی آئے گی۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، وہ اللہ تو بندے کے انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ آئے، مجھ سے مانگے اور میں اس کو دے دوں۔ حدیث کے اندر آتا ہے جب انسان اللہ پاک کے سامنے جھکتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے، دیکھو تم کہتے تھے نا کہ انسان دنیا میں جا کے فساد پھیلائے گا۔ جب اللہ نے انسان کو بنانا چاہا تو فرشتوں نے کہا اللہ تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کافی ہیں، اے میرے اللہ تو انسان کو کیوں بنا رہا ہے، یہ تو دنیا میں جائے گا اور فساد پھیلائے گا۔ اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے، اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے، پھر اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اس کے لیے تم نے کہا تھا کہ نہ بناؤ، آج دیکھو میرے سوا اسے کوئی رب نظر نہیں آتا، میرے سوا اس کو کوئی دینے والا نظر نہیں آتا، اور تم کہتے تھے بناؤ نا، آج دیکھو میں نے انسان کو بنایا اور انسان کو میرے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، کوئی مشکل کشا نظر نہیں آتا، کوئی حاجت روا نظر نہیں آتا، کوئی دینے والا نظر نہیں آتا۔ اے فرشتو دیکھو اسے کوئی نظر نہیں آیا تو میرے پاس آیا ہے نا، مجھ سے مانگ رہا ہے، مجھ سے دعا کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، اللہ تو بندے کے انتظار میں ہے، کب میرا بندہ آئے، مجھ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اللہ جل شانہ انسان سے قرآن کے اندر مخاطب ہوتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو جو میرے گناہگار بندے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے سارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ جو ہے سارے گناہوں کو بخش دے گا، تم نا امید نہ ہونا۔ اللہ پاک فرماتا ہے اگر میں دنیا کے اندر کسی گناہ کی سزا کسی شخص کو دیتا، سب سے پہلے میں اس کو پکڑتا جو میری رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں، جو امید چھوڑ دیتے ہیں، سب سے پہلے عذاب میں ان کو دیتا۔ اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، اللہ سے مانگتے نہیں ہیں، اللہ پہ امید نہیں رکھتے ہیں۔ اللہ وہ قدردان ہے، کسی کی امید کو اللہ توڑتا نہیں۔ اللہ وہ شان والا ہے، کسی کے اعتماد کو اللہ ٹھیس نہیں پہنچاتا، توڑتا نہیں ہے۔ ساری دنیا کے لوگ باتیں کر کے مکر جائیں گے، ہمارے اللہ کی بات سچی، ہمارے اللہ کا کہا ہوا ایک ایک فرمان سچا، اس روح زمین میں
سب سے زیادہ طاقت رکھنے والا، سب سے زیادہ وفا کرنے والا ہمارا رب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو نے ہر ایک سے دوستی لگائی، آخر میں بے وفائی کے سوا کچھ نہ پایا، ایک دفعہ مجھ سے دوستی لگا، اے آدم کے بیٹے میرے جیسا کوئی نہ پاؤ گے، میرے جیسا کوئی نہ پاؤ گے، اللہ جیسا وفادار کوئی نہیں، دنیا جیسا بے وفا کوئی نہیں۔ اللہ کی وفاداری کیسی ہے؟ اللہ کسی چیز سے آدمی کو محروم نہیں کرتا۔ دنیا والوں سے جب مانگا جائے وہ ناراض ہوتے ہیں کہ روز روز مانگتا ہے، اللہ سے جب مانگا جائے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا اللہ سے مانگا جائے اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے دعا کر رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے اپنی حاجت کو طلب کر رہا ہے۔ اللہ جتنا بندہ مانگتا ہے اللہ خوش ہوتا ہے۔ دنیا سے ایک سے دوسری بار مانگو تو منہ چڑھا کے دے تو دیتے ہیں لیکن ماتھے پہ بل ڈال کے، اپنے منہ کو ٹیڑھا کر کے اس بات کو جتلاتے ہیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ پہلے بہت اچھا معاملہ کیا ہے، آپ دوبارہ پھر کرنا چاہتے ہیں۔ انسان کی طاقت اتنی ہے، ایک سے دوسری دفعہ کوئی سوال کرے اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ رب العالمین دیکھیے، بادشاہوں کا بادشاہ دیکھیے، سارے مانگتے رہیں، اللہ ناراض ہونے کے بجائے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھے اپنا حاجت روا سمجھتا ہے، مجھے مشکل کشا سمجھتا ہے۔ اللہ کی ذات کیسی ہے؟ برکت والی ہے، رحمت کرنے والی ہے، اور اللہ فرماتا ہے میرے غصے پر میری رحمت حاوی ہے۔ اگر مجھے غصہ آئے بھی تو میری رحمت جو ہے اس پہ حاوی ہوتی ہے، میں اپنی رحمت کی وجہ سے لوگوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہ رمضان اللہ سے مانگنے کا مہینہ ہے، اللہ سے دعائیں مانگنے کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ ہماری ساری پریشانیوں کو حل کر دے گا۔ ہم مانگنے والے بن جائیں۔ اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے، میرے بندے مجھ سے مانگ رہے ہیں اور میرے بندوں کی دعاؤں پہ آمین کہو، ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کا کہو۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، ہماری غفلت ہے ہم اللہ سے نہ مانگے، ہم اللہ سے دعائیں نہ کریں، ہم اللہ سے معافی نہ مانگیں، اپنے گناہوں کی معافی نہ مانگیں، اللہ کی آزمائشوں سے پناہ نہ مانگیں، تو یہ ہماری کمی ہے۔ اللہ کی ذات تو بہت بڑی ذات ہے، وراء الورا ذات ہے، وہ بندوں کو آزماتی ہے، دیکھتی ہے بندے میرے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، میرے بندو میں نے تمہارے زندگی موت کے نظام کو اس لیے بنایا ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے، کون نیک عمل کر کے آتا ہے، کون مجھے راضی کر کے آتا ہے اور کون شیطان کے رستے پہ چلتا ہے۔ اللہ کی ذات تو بندے کو معاف کرنا چاہتی ہے، اور یہ ہمارے نبی کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ ہمارے اوپر اتنا رحم کرتا ہے۔ پہلی امتوں کو اللہ گناہوں کی سزا دنیا میں دیتا تھا، اس امت کے لیے سزا اللہ دنیا میں نہیں دیتا، آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ دنیا میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا میں اللہ کیا کرتا ہے؟ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پردے ڈال دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اللہ پھر پردے ڈال دیتا ہے۔ آدمی 50-60 سالہ زندگی گزار کے
اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے جاتا ہے، اللہ پردے ڈالتا رہتا ہے۔ آج تک بہت کم لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ ظاہر کر دیتا ہے، وہ بھی انسانوں کی عبرت کے لیے ہوتا ہے۔ نہیں تو اللہ ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہماری تنہائیاں کیسی ہیں، ہم چھپ چھپ کے کیا کیا نہیں کرتے، اور لوگوں کے سامنے ہماری عزت بحال ہے، لوگوں کے سامنے ہم چودھری صاحب بھی ہیں، لوگوں کے سامنے ہم جو ہے ہماری عزت اسی طرح بحال ہے۔ یہ بحال کس نے رکھی؟ یہ اللہ نے رکھی۔ اگر اللہ پردے اٹھا دیتا، لوگ ہم سے سلام نہ لیتے، لوگ ہم سے بات کرنا گوارا نہ سمجھتے، اگر اللہ پردے اٹھا دیتا تو لوگ ہمیں کبھی بھی منہ لگانا، ہماری طرف ہمارے چہرے کو دیکھنا بھی مناسب نہ سمجھتے۔ آج اللہ نے پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ اللہ کی رحمت ہے یہ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو کسی کے سامنے کھولتا نہیں، کسی کو دکھاتا نہیں، کسی کو بتاتا نہیں۔ ہمارے گھر والوں کو پتہ چل جائے، ہمیں وہ گھر میں نہ رکھیں۔ لیکن اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ۔ اے میرے بندو تم پریشان نہ ہونا، اے میرے گناہگار بندو میری رحمت سے نا امید نہ ہونا، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ تو میرے عزیز محترم بھائیو دوستو، یہ ساری اللہ کی رحمتیں ہیں، یہ ساری اللہ کی برکتیں ہیں کہ سب کچھ چھپا ہوا ہے، سب کچھ چھپا ہوا ہے، ہر چیز پہ پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں اللہ کل قیامت والے دن بھی ہمارے نبی کے طفیل ہمارے گناہوں پہ پردے ایسے ہی ڈالے رکھے گا، کیونکہ ہمیں ہمارے نبی پہ امید ہے، امید نہیں یقین ہے کہ ہمارے نبی تو گناہگاروں کا سہارا ہیں، ہمارے نبی تو گناہگاروں کو اپنے سینے سے لگانے والے ہیں۔